مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ دن پہلے لاہور کے ایک مدرسہ میں عروۃ الوثقیٰ میں ایک پروگرام ہوا، اور جس میں علماء اکرام بھی کچھ وہاں موجود تھے، اور مائک پر صحابہ اکرام کی گستاخی بھی کی گئی، اور اس پروگرام کا عنوان تھا وحدت امت۔ تو دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ شیعہ جو وحدت امت کو لے کر اور پروگرامات کر کے اور اس میں صحابہ اکرام پر تبرہ کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کو نام دے رہے ہیں وحدت امت کا۔ شیعہ کی وحدت امت کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام پہ تبرہ کرتے رہیں گے، اور تم جوش میں نہ آنا کیونکہ تم ہمارے بھائی ہو۔ یہ تو ایک بے غیرتی کی دعوت ہے، اور وہاں پر بے غیرت بنانے کی ایک مشق کی جا رہی تھی کہ تم سارے بیٹھے رہو، اور تمہارے سامنے صحابہ اکرام کی آج تھوڑی اشارتاً کنایتاً توہین ہو جائے، پھر اگلے پروگرام میں کچھ اور واضح ہو جائے۔ تو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے مسجد بنائی مدینہ المنورہ میں، منافقین تھے، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں دعوت نامہ لائے تھے کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی معذور ہو، وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہیں نماز پڑھ لے گا۔ لیکن حقیقت میں ان کے عزائم کچھ اور تھے۔ ان کے عزائم یہ تھے کہ ہم اسلام کا جب مقابلہ کریں تو ہمارے پاس بھی کوئی مرکز ہونا چاہیے۔ اندر میں عزائم کچھ اور تھے اور ظاہر کچھ اور کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری باتوں کو سن کر اور ان کو ڈیٹ دے دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں جنگ تبوک پر جا رہا ہوں، جیسے ہی واپس ہوں گا آپ کی مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھاؤں گا اور افتتاح بھی کروں گا۔ آپ علیہ السلام جنگ تبوک پر چلے گئے، اور یہ منافقین واپس اپنے علاقے میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام جیسے ہی جنگ تبوک سے واپس ہوئے، ابھی مدینہ طیبہ میں پہنچے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو نازل فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خبردار کیا کہ اے میرے حبیب، آپ جہاں جا رہے ہیں یہ منافقین ہیں، اور یہ تفریقم بین المؤمنین کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، تفریقم بین المؤمنین، واضح الفاظ قرآن میں موجود ہیں، تفریقم بین المؤمنین، مومنین میں تفریق کرنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بتا سکتا ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو مومنین تھے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ اکرام تھے۔ تو صحابہ اکرام میں تفریق کرنا یہ کام منافقین کا ہے، اور حضرت ابو بکر والے الگ، حضرت علی والے الگ، اور جی صحابہ الگ، اہل بیت الگ۔ آج بھی انہی کی نسل، انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور وہ بھی تفریقم بین المؤمنین کرنے والے ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو دعوت دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، یہ تفریقم بین المؤمنین والے ہیں، یعنی صحابہ میں تفریق کرنے والے ہیں۔ ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، اور دوسری نشانی کیا بتائی؟ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، یہ جو آپ کے پاس آ کر انہوں نے قسمیں کھا کر جو باتیں بتائی ہیں، کون سی بھلا؟ وہ باتیں کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی معذور ہو، وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہی نماز پڑھ لے گا۔ یہ باتیں جو انہوں نے بتائی ہیں، میں اللہ گواہی دے کر بتاتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ پتہ چلا یہ تقیہ باز ہیں۔ تو ان منافقین میں دو علامتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں
نمبر 1 یہ صحابہ میں تفریق کرنے والے، اور نمبر 2 یہ تقیہ باز ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے دور میں بھی تقیہ باز اور صحابہ میں تفریق کرنے والے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے پاس ایک دعوت نامہ لائے تھے کہ حضور آپ ہماری مسجد میں آئیں اور افتتاح کریں اور نماز بھی پڑھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ لا تقم فیہ ابدا، قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا اے میرے حبیب آپ وہاں جا نہیں سکتے۔ اب دیکھیں یہاں پر بات کچھ سوچنے کی ہے، یہ جو حضور علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ ہماری مسجد میں آ جائیں اور نماز پڑھائیں، افتتاح کریں، یہ تھے کون؟ منافقین۔ ان کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت تو نہیں تھی، تو بغیر محبت کے یہ اصرار کیوں کر رہے تھے؟ یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری مسجد میں آ جائیں؟ بھئی جب کوئی آدمی کسی کو بلاتا ہے تو محبت ہوتی ہے تبھی بلاتا ہے نا۔ جب ان کے دلوں میں محبت بھی نہیں تھی پھر بھی یہ بلا رہے ہیں، کیوں؟ اور اگر ان کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت ہوتی تو یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہ بن جاتے۔ جب یہ تھے منافقین تو پتہ چلا کہ ان کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہیں تھی۔ تو یہ اصرار بلا محبت، آنے پر اصرار کہ آ جاؤ لیکن بلا محبت، یہ آخر کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ بڑوں کو ساتھ بٹھا کر اور نچلے طبقے کا شکار کرنا، کہ جی حضور علیہ السلام ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے، اور حضور علیہ السلام کا ایک دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھ جانا، یہ ہم اس کو پھر دلیل بنا کر باقی لوگوں کو کہیں گے کہ بھئی اگر ہم غلط ہوتے تو حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ کیوں ہوتے، ہمارے پاس کیوں آتے۔ تو یہی طریقہ کار آج وہ امت کے علماء کو بلا کر اپنے ساتھ بٹھا کر اپنا چہرہ صاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب اس دور میں حضور علیہ السلام کو دعوت دینے والے تقیہ باز تھے، صحابہ میں تفریق کرنے والے تھے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ تو آج علماء کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے اس واقعے سے، قرآن کی اس آیت سے سبق حاصل کریں کہ جو دھوکے باز ہیں، بھئی جن کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی محبت نہیں ہے، آپ کی محبت ان کے دل میں کیسے آ گئی؟ حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی قیمتی جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس کو صدیق اچھا نہیں لگتا اس کو میں اچھا کیوں لگوں، اور اگر جس کو حضرت ابو بکر صدیق اچھے نہیں لگتے اور میں اس کو اچھا لگ رہا ہوں تو پھر سمجھو کہ میں پٹڑی پر نہیں ہوں، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی برا بھلا کہے اور مجھے سینے سے لگائے تو سمجھو کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق والا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے نہیں دیا۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، اگر حضور علیہ السلام چلے جاتے تو کیا کسی کے پیچھے ہو کر نماز پڑھتے یا آگے ہو کر پڑھاتے؟ یقیناً اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جب جاتے تو کسی کے پیچھے نہیں، آگے ہو کر پڑھاتے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ کر بھی تو اجازت نہیں دی نا کہ کون سا کسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، آگے ہی تو پڑھائیں گے۔ اللہ نے یوں کہہ کر بھی اجازت نہیں دی۔ پتہ چلا کہ صفوں میں اگر تقیہ باز ہوں تو مصلی پر حضور علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، یہ جو آپ والی مسجد ہے یہ پہلے دن سے اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، اور یہ اس قابل ہے کہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یہ جو مسجد ہے اس میں ایسے نمازی ہیں جو پاکی کو چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو جاتا ہے۔ آپ کی مسجد بھی اچھی ہے اور نمازی بھی اچھے ہیں،
آپ وہاں جا کر نماز پڑھیں، یہاں آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام کو وہ دعوت دے کر گئے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو ڈیٹ دے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیٹ کینسل کروا دی اور ادھر بھیج رہے ہیں کہ ادھر جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں جا کر جن کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ نہیں روک رہے۔ ظہر کی نماز میں ساتھ ہیں، رب نہیں روکتا۔ عصر میں ساتھ ہیں، مغرب میں ساتھ ہیں، عشاء میں ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام جن کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو نہیں روک رہا۔ صرف نمازیں نہیں ہو رہی، بدر میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، تبوک میں بھی ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو نہیں روکتا۔ صرف نماز اور سفر جہاد کی بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر جا رہے ہیں صدیق اکبر کے گھر، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضور علیہ السلام بارات لے کر جا رہے ہیں حضرت عمر کے گھر، بارات لے کر جا رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضرت عثمان 2 دفعہ بارات لے کر حضور علیہ السلام کے گھر میں جا رہے ہیں، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارات لے کر جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے گھر، دولہے بن کر واپس ہو رہے ہیں، رب نہیں روکتا۔ اب ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہاں ایک نماز بھی پڑھنے نہیں دیتا، اور یہاں نمازیں بھی ہو رہی ہیں، سفر جہاد بھی ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے کیا لکیر کھینچ کے یہ واضح نہیں کر دیا کہ یہ کھوٹے ہیں اور یہ کھرے ہیں، یہ جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں، یہ منافق ہیں اور یہ مومن ہیں، یہ غدار ہیں، یہ تیرے یار ہیں۔ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین، تقیہ باز، تفریقا بین المؤمنین کرنے والوں کے پاس جانے نہیں دیا۔ تو امت کے علماء کو چاہیے وہ بھی وہاں نہ جائیں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ نماز پڑھی، جس مسجد میں پڑھی، آپ ذرا تھوڑا اس میں اور گہرائی میں جائیں گے نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے 10 سال حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور 25 سال حضرت علی کے آگے نماز پڑھائی ہے۔ نہ نبی نے اعتراض کیا، نہ علی نے اعتراض کیا۔ آج جو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان پر اعتراض کرتے ہیں، نہ وہ نبی والے ہیں، نہ وہ علی والے ہیں۔ نبی والے بھی ہم ہیں، الحمدللہ علی والے بھی ہم ہیں۔ دیکھیں تو شیعوں کی جو یہ دعوت ہوتی ہے اتحاد امت کی، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم صحابہ پہ تبرہ کرتے رہیں اور تم جوش میں نہ آؤ، کیونکہ تم ہمارے بھائی ہو، ملک کا امن خراب ہو رہا ہے۔ اگر تم امن چاہتے ہو تو صحابہ پہ بھونکنا بند کر دو، صحابہ کو برا بھلا کہنا بند کر دو۔ قوم کو کیوں نہیں بتاتے جس حضرت عمر کے خلاف تم بکواس کرتے ہو، اسی کو حضرت علی نے اپنی بیٹی جو ہے نکاح میں دے دی۔ تمہاری ہم مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ جس حضرت ابو بکر کو تم گالیاں دیتے ہو، اس صدیق اکبر کے پیچھے حضرت علی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تمہاری مانیں یا حضرت علی کی مانیں؟ جس حضرت عثمان پر تم بکواس کرتے ہو، اسی عثمان کے گھر میں پہرا حضرت حسین دے رہے ہیں، ہم تمہاری مانیں یا حضرت حسین کی مانیں؟ تو دیکھیں اتحاد اور امن ایک ہوتا ہے، اتحاد تو کفر اور اسلام کا ہو نہیں سکتا، ہاں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، کوئی زور نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، آخرت میں خود ہی حساب دے گا، لیکن صحابہ اکرام کو برا بھلا نہ کہے۔ باقی بھی تو اور نان مسلم رہتے ہیں نا، ہماری بستیوں میں رہتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ان کے ساتھ لڑائی یہ ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے انہوں نے صحابہ اکرام کو گالیاں دینا اپنا مذہبی فریضہ بنایا ہوا ہے۔ جب تک یہ صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے تو ان کا جو ہے ایمان ان کے مذہب کے مطابق مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ علماء کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ
ہم اس فرقے کے جو مکر و فریب ہیں، یقین جانیے جب یہ ذاکرین تقریر کرتے ہیں نا تو مجھے ان کی تقریر سے جھوٹ ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حوالہ دینے میں غلطی، اپنی کتابوں کو اہل سنت کی کتاب بنا کے اور ایسے دھڑلے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کو ان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق بخشے۔